پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 10,105 افراد موذی مرض کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,695 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں مزید 2,475 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 66,96,068 ہو گئی ہے، جبکہ کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,79,715 ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 34,537 ہے، جبکہ 2,206 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کمیٹی نے چینی کمپنی سائنو فارم سے کرونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر سائنو فارم سے 12 لاکھ ڈوز خریدی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ ویکسین 2021 کی پہلی سہ ماہی میں فرنٹ لائن ورکرز کو مفت لگے گی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر عالمی طور پر منظور ویکسین درآمد کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مختلف الخیال جماعتوں کا مجموعہ ہے اور ان سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے گزشتہ ادوار میں حکومتوں کے مزے لیے اور ملک کو مسائل سے دوچار کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ سال 2020 پاکستان میں کسان، صحافی، دکاندار، تاجر سمیت سب پر بھاری رہا۔ جاگیردار اور سرمایہ دار کے چنگل سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینے والے طلباء و طالبات کے مطالبات کو فی الفور پورا کیا جائے۔ احتساب عدالت میں لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف کیس کی سماعت ایڈمن جج جواد الحسن نے کی۔ دوران سماعت نیب حکام کی جانب سے خواجہ آصف کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ خواجہ آصف کے خلاف 23 جون 2020 کو انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا، ان سے مزید تفتیش کرنی ہے، لہٰذا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ جج جواد الحسن کے استفسار پر خواجہ آصف نے بتایا کہ 2018 میں پہلی پیشی نیب پنڈی میں بھگتی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ نیب حکام اپنی تاریخ درست کریں۔ 2020 میں میرے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں 7 بار MNA منتخب ہوا مگر کیس صرف 21 کروڑ کا بنایا گیا، جس پر احتساب عدالت کے جج نے کہا، خواجہ صاحب ہو سکتا ہے کہ تفتیش ہو تو پتہ چلے کہ 21 کروڑ اور نکل آئیں۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ نیب حکام کو میرے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ احتساب عدالت نے خواجہ آصف کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا ہے اور انہیں 13 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ڈینیل پل قتل کیس میں عدالتی حکم کے باوجود احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کو رہا نہ کرنے پر چیف سیکریٹری، جیل حکام اور دیگر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ نے کیوں نہیں چھوڑا ملزم کو، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے جواب دیا کہ نوٹس جاری کر دیں، ہم تحریری جواب دیں گے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر چیف سیکریٹری، ایڈیشنل چیف سیکریٹری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جیل حکام اور دیگر سے 7 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست چاروں ملزمان احمد عمر شیخ، فہد نسیم، سلمان ثاقب اور شیخ محمد عادل کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ وزارت مذہبی امور کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مولانا عبدالخبیر آزاد کو رویت ہلال کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، جس کے بعد رویت ہلال کمیٹی میں 19 ارکان شامل کیے گئے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں راغب نعیمی، حسین اکبر،
مولانا فضل الرحیم، ڈاکٹر یاسین ظفر، مفتی اقبال چشتی، ڈاکٹر مفتی علی اصغر، فیصل احمد، سید علی قرار، مفتی فضل جمیل، حافظ عبدالغفور، یوسف کشمیری، قاری میر اللہ، حبیب اللہ چشتی اور مفتی ضمیر شامل ہیں۔ نئی کمیٹی میں سپارکو، محکمہ موسمیات، سائنس ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی امور کا ایک نمائندہ شامل کیا گیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان 19 سال تک مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ ان کے دور میں رمضان المبارک اور عید الفطر کے چاند کا تنازع زوروں پر رہا۔ مفتی منیب الرحمان اور مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے درمیان طویل عرصے تک نوک جھونک اور چاند کا تنازع چلتا رہا، جبکہ مفتی منیب الرحمان اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میں بھی اختلافات رہے۔ مفتی منیب وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے سالانہ کیلنڈر کے بھی شدید مخالف رہے۔